अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू। मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह। नाज़रीन, आज का ये जो मौजू है वो नहायत अहमियत हासिल रखता है। आज का मौजू है ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग, जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को जो है वो शहीद कर दिया गया था। आज की खबरों के मुताबिक उनकी अहलिया को भी शहीद कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं मलिक रिजवान अहमद खान साहब, जो कि एडवोकेट हैं और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ दूसरे मेहमान खसूसी मौजूद हैं मलिक तारिक महमूद खान साहब, जो कि सदर अंजुमन ताजरान मुल्तान हैं। इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू रखेंगे। सर बताइएगा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। रिजवान हाँ साहब, मेरा सवाल ये है, ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत हो चुकी है, उसके बाद आज की खबरों के मुताबिक उनकी अहलिया जो है उनको शहीद कर दिया गया है। इससे कबल जब उनके लीडर को शहीद किया गया था, ईरानी सुप्रीम लीडर को, उनके बच्चे जो हैं उनको भी शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज की खबरों के मुताबिक उनकी जो अहलिया है उनको शहीद किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आज़ाद न्यूज़ का और मलिक साहब आपका कि आपने मुझे कीमती वक्त दिया। मैं आपका, आपके स्टूडियो का, आपकी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ अमेरिका और इसराइल ने ये गैर इंसानी फेल किया है। ये मैं क्या पूरी मुस्लिम उम्मा इस पे उनको कंडेम कर रही है। इसके अलावा जो उन्होंने ये काम किया है, इसराइल और अमेरिका ने मिलके खामनाई आयतुल्लाह खामनाई साहब को जो शहादत का दर्जा दिया है, जो उनको उनका मर्डर किया है, साथ उनके बहू, उनकी बेटी, उनका बेटा वो भी साथ, और उसके साथ इम्पोर्टेंट शख्सियात और भी थी। कल के ब्लास्ट में वो उनको मर्डर किया है। तो ये मुस्लिम उम्मत के लिए बहुत ही कठिन वक्त है। मैं कहता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ। और जो जिस रजीम चेंज की वो बात कर रहे हैं, बिलीव करें, मैं ईरान के जब लोगों की सुनता हूँ, उनके रोना देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं। ये कोई उनकी वो चाहते ही नहीं है ईरान वाले कि ये रजीम चेंज हो। वो असल में अपनी रजीम लेके आना चाह रहे हैं। अपने वो जो बहलवी था मेरे ख्याल में, पहलवी, ठीक है ना, जो कि 1980 से पहले भाग गया था, 79 से पहले इस मुल्क से भाग गया था, जो कि उनका क्लियर एजेंट है, उनको लेके आना चाह रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट लेके आना चाह रहे हैं, रजा बहलवी। तो मेरे ख्याल में उनकी आवाम ये नहीं चाहती। बराए मेहरबानी इसको आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे रजीम चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो उनकी आवाम चाहती है। दूसरा, आज उनकी अहलिया को भी उन्होंने कत्ल कर दिया है। ये बहुत ही गलत उन्होंने किया है, उनकी सारी फैमिली ख़त्म कर दी। ये ऐसे ही है जैसे भुट्टो साहब को उन्होंने कहा था हेनरी किसिंजर ने कि मैं, अगर आप एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करते तो आपकी पूरी नस्ल जो है उसको मैं इबरत का निशान बना दूंगा, अमेरिका ने कहा था। और हमने देखा, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का उन्होंने मर्डर किया, फिर उसके बाद उनके बेटों, दोनों बेटों, मुर्तज़ा का भी, शाहनवाज का भी मर्डर किया, उसके बाद उनकी बेटी का भी मर्डर हुआ, हम सब के सामने है। तो वही काम आज वो ईरान के साथ हो रहा है, और ये हमेशा खुद से होता आ रहा है। अगर हम माजी में देखें, शाह अरफात को उन्होंने, यासी शाह अरफात का उन्होंने क्या हशर किया, उन्होंने शाह अब्दुल्ला का कैसे मर्डर किया, जितने भी सुप्रीम लीडर थे मुस्लिम उम्मा की, सबको उन्होंने इस तरह मर्डर किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अब आंखें खोल लेनी चाहिए मुस्लिम उम्मा को, और इन सब मिलके 56 इस्लामी ममालिक हैं, हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, हम थोड़े नहीं हैं। अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो हमारे अंदर कोई वो नहीं है। तो ये तो आप कह रहे हैं कि इनको हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग इस टाइम शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो उस पर इनको रोल क्या अदा करना चाहिए फौरी तौर पर? सबसे पहले तो हम ये देखें कि उनके अड्डे कहाँ कहाँ पे हैं। ईरान ने बिल्कुल ठीक काम किया, उसने गलत नहीं किया। उसने कतर में, उर्दन में, यूएई में, जहां भी उनके अड्डे थे, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को हिट नहीं किया। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि इस पे वो कोई रिएक्शन ना दें। ये हमारे ऊपर जो एक हाथी मुसल्लत हुआ बैठा था, उनको कुवैत के अंदर उन्होंने हमला किया। तो ये मुसलमानों को नहीं मार रहे, ये बेसिकली उनके हवाई अड्डे जहां से वो फ्यूल भरते हैं, जहां से वो सारी तैयारी करते हैं, उनको उड़ा रहे हैं।
میرے خیال میں اگر یہ سارے ہم متحد ہو جائیں تو نہ اسرائیل کی ضرورت ہے، نہ انڈیا کی ضرورت ہے، اور نہ ہی امریکہ کی ضرورت ہے. یہ باقی بیڑے شیڑے جو مرضی وہ لے کے آئیں، ان کی اتنا ضرورت نہیں ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایران کو کہ انہوں نے ان کا 5ویں بحری بیڑا جو کہ ایک ہوا بنا ہوا تھا، اس کا بھی رن وے انہوں نے تباہ کر دیا ہے. اور آج کی خبر یہ ہے کہ کویت کے اندر ایک نہیں کئی F-16 طیارے ان کے جو ہے نا وہ گرے ہیں. کیوں گرے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہر ہے جب فیول نہیں ہوگا، جب وہ ریفیولنگ ان کی نہیں ہوگی، ان کے وہ پراپر جگہ نہیں ملے گی، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہونا ہے ان کے ساتھ. اچھا، اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے جنگ پاک افغان کو دیکھ لیں یا ایران اسرائیل اور امریکہ کی دیکھ لیں. پشت پناہی بیسکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کون ان کی جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی؟ دیکھیں کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. انڈیا، اسرائیل اور امریکہ مین یہ 3 ملک ہیں جو کہ ہر حال میں جو ہے نا یہ ان کا اتحاد ہے، سب کو پتہ ہے. یہ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آج کی جو مجھے انٹیلیجنس کی خبر ملی ہے کہ آج اسرائیلی جو طیارے تھے انہوں نے کوشش کی ہے پاکستان کے اندر آنے کی، لیکن آ نہیں سکے. اسی طرح کل کی ایک خفیہ اطلاعات تھی کہ امریکن طیارے جو ہے نا وہ چائنا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ناکام بنا دیا گیا ہے. تو وہ بالکل آنا چاہ رہے ہیں، بمباری کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا دفاع، پاک فوج کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، بہت انہوں نے مضبوط کر دیا ہے. ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، اور اللہ کا شکر ہے آج ہم اسرائیل اور انڈیا اور افغانستان اور جتنے بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے پاکستان کہ جو آئے گا آ کے حملہ کر دے گا. انشاءاللہ پہلے تو ایران نے جیسے پہلے شکست دی تھی، انشاءاللہ ایران سے آگے وہ نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے نا. ایران نے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے رشیا، چائنا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری سپورٹ کی ہے، اور الحمدللہ ہم آگے بھی کھڑے ہیں. اچھا، یہ جو صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا میں اس ٹائم، آپ نے یہ جو خبریں بتائی ہیں انٹیلیجنس بیس جو آپ کو موصول ہوئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال سے کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں رشیا نے تو کلیئر، ان کا 2 دن پہلے بیان آ گیا تھا کہ 10 گھنٹے بعد 3rd ورلڈ وار سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس طرح پوزیشن وہی لگ رہی ہے. ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اب بہت سارے ممالک اس کے اندر کودنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ سب کا سروائیول اسی کے اندر ہے. اگر خدا نہ خواصہ ایران شکست کھا جاتا ہے تو اگلا نمبر سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کو ہوگا، انہوں نے پاکستان کو ہٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان اگر ہٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا اصل مقصد اگلا کیا ہے؟ انہوں نے چائنا جو کہ سپر پاور بننے جا رہا ہے، جو کہ سپر پاور کے اعلان کرنا چاہ رہا ہے، اس کو اور رشیا کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا طارق محمود صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ معیشت جو ہے اس صورتحال میں کافی زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں متاثر ہو چکی ہے اور ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آزاد نیوز چینل کا. دیکھیں جی، جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو معیشت تو تباہ ہوتی ہے، اور تباہ ہو چکی ہے اور مزید بھی ہوگی، یہ تو واضح ہے نا. اس کے علاوہ پیٹرول آپ کے سامنے ہے، پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے، مزید بھی اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھے گا، اور سٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بھی مندہ ہے. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاک افغان جو جنگ ہوئی ہے وہ کیسے شروع ہوئی ہے؟ اس کے بیک اینڈ پہ کون تھا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پہلے تو اس کی بیک پہ انڈیا تھا، یہ سب جانتے ہیں. اب اسرائیل اور امریکہ ہے، اور وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی ہے. اچھا رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا پاک افغان جنگ جو ہوئی ہے اس کے بیک اینڈ پہ، جیسے طارق صاحب نے بتایا کہ بیک اینڈ پہ بھارت تھا، اسرائیل تھا، اسی طریقے سے اور طاقتیں بھی موجود ہوں گی جس کی پشت پناہی کے بعد جو ہے افغانستان نے جو ہے پاکستان پر براتر ملک جو ہے اس پر حملہ کر دیا. اس پر آپ روشنی ڈالیے گا. ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے جو بارڈر ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، درآمدات اور برآمدات جو ہوتی تھی معیشت کے لیے وہ کافی افیکٹڈ ہو چکی ہیں، تو اس پر آپ روشنی ڈالیں. جی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب رشیا نے حملہ کیا تھا اس کے اوپر، افغانستان کے اوپر، تو کس نے ان کو سیو کیا تھا؟ رشیا سے. رشیا کو کس نے توڑا؟ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد امریکہ نے جب حملہ کیا، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو
ان کے جتنے ریفیوجیز ہیں میرے خیال میں 10 لاکھ سے اوپر 1 ملین ابو 1 ملین، یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ہم نے ان کو سنبھالا، ہم نے ان کے لیے ہر چیز مہیا کی، انہوں نے اتنا یہاں سے آپ بزنس یہاں پہ شروع کر دیے، رشتے کر دیے، اتنا سارا کچھ انہوں نے کرنے کے بعد پھر انہوں نے اب انڈیا کے کہنے پہ یا ابھی اسرائیل کے نیتن یاہو کا جب بیان آیا تو مجھے بہت افسوس ہوا جب میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کے بیک پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے بھائی کہاں سے آ گئے؟ یہ ہمارے بھائی تھے، ہم نے پوری زندگی ان کو پالا ہے، یہاں سے وہ جوان ہوئے ہیں، ایون کہ وہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ بھی ہم نے ان کو سکھائی، ان کو بزنس کرنا ہم نے سکھایا، ہم نے انہیں ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہر میدان میں، اور مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ تک اناج یہاں سے فری وہاں پہ بھی جاتا رہا، یہاں پہ تو ان کو ہم نے کیا، دنیا نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، اتنے بڑی تعداد میں وہ ریفیوجیز آ کے یہاں پہ بیٹھے، تو میں اب بھی یہی ان کو ریکویسٹ کروں گا، ہمارے مسلمان بھائی بھٹک گئے ہیں انڈیا کے اندر جا کے، انہوں نے بار بار جو پریس کانفرنس کی پاکستان کے خلاف، اور میں احمد شریف چودھری صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ افغانی اکیلے ہیں، ہم حاضر ہیں، وہ جتنے مرضی ملک ساتھ ملا کے ہم حاضر ہیں، وہ اوپر سے ہیں، نیچے سے ہیں، دائیں سے ہیں، بائیں سے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بھرپور شکست دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی ہم نے میرے خیال میں 50 کلومیٹر رقبے پہ میرے خیال میں ہم نے قبضہ بھی کر چکے ہیں، ہم ان کے 53 مقامات جو ہیں 53 مقامات ان کی چوکیاں تباہ کی ہیں ہم نے، اس کے علاوہ کئی چوکیوں پہ 20-25 چوکیوں پہ ہم نے اپنے پرچم لہرا دیے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے عبرتناک شکست ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرے، کیا مذاکرات؟ آپ نے دوسری بار ایسا کیا ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو سبق سکھایا تھا افغانیوں کو، اب بھی سکھایا ہے، اور میں پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ پہلے بھی انہوں نے انڈیا کو بھی سبق سکھایا، انڈیا پھر بھی باز نہ آیا، انہوں نے ان کو لے کے آئے ہمارے سامنے پشت پناہی کی کہ یہ اب آپس میں لڑیں، تو انشاءاللہ دنیا میں انشاءاللہ کوئی اللہ کے حکم سے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو شکست دے سکے۔ اچھا، امریکہ اور اسرائیل کے پاس جو جنگی سامان، جنگی طیارے موجود ہیں، اسی کے برعکس اگر ایران کی بات کریں تو اس کے پاس یہ دیگر وسائل موجود نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کیا اکیلا ان دونوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میزائلوں کا تعلق ہے تو ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے، جو میں نے کیلکولیشن کی ہے ایران کے پاس اس وقت، تو میزائلوں میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران بہت آگے ہے ان سے۔ جہاں تک آپ نے جنگی جہازوں کی بات کی ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ جو امریکہ یا اسرائیل کے پاس ہیں وہ اس وقت ایران کے پاس نہیں ہے، لیکن پہلے بھی ان کے جہاز گرائے تھے، انہوں نے ان کو شکست دی تھی، یہاں سے بھگا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا، لہذا اب ہم مزید نہیں کرنا چاہ رہے، تو انشاءاللہ ان کے پاس ایمانی طاقت بھی ہے، اور ان کے پاس وسائل بھی کس حد تک ہیں، اکیلے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اکیلے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ فوری طور پہ یا تو رشیا سے کوئی نہ کوئی ان کو ملنا چاہیے امداد طیاروں کی شکل میں، باقی ساز و سامان ان کے پاس بہت ہے، یا چائنا کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو ابھی جنگ ہو گئی ہے، شدت اختیار کر چکی ہے اس ٹائم، جیسے پیشن گوئی ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اسرائیل نے تو امن کرنا ہی نہیں ہے، ان کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہی بنانا ہے، اس میں انہوں نے ایران کا کچھ حصہ شامل کرنا ہے، انہوں نے مصر کا ڈیلٹا جو زرخیز علاقہ ہے وہ شامل کرنا ہے، انہوں نے قطر کا کچھ ایریا ہے وہ شامل کرنا ہے، کچھ سعودی عرب کا ایریا ہے وہ شامل کرنا ہے، تو انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جس طرف جا رہے ہیں ساری پاوریں اگر اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انوالو ہوں گی، اگر وہ انوالو ہو جاتی ہیں، جس طرح قطر پہ حملہ ہوا، جس طرح یو اے ای پہ حملہ ہوا، جس طرح باقی ملکوں پہ اگر یہ سارے آ جاتے ہیں تو یہ تو ابتدا لگ رہی ہے بظاہر جنگ عظیم تھرڈ ورلڈ وار۔ اگر آپ دیکھیں ادھر سے انڈیا تیار بیٹھا ہے حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر، ادھر افغانستان تیار بیٹھا ہے، تو یہ پورا خطہ انوالو ہو رہا ہے، جب یہ سارے ملک آپس میں لڑیں گے تو چائنا اور رشیا بھی آٹومیٹکلی دو بڑی پاورز ہیں اس وقت دنیا کی، امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہے اور امریکہ بھی نہیں بچ سکے گا، مجھے یقین ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے نا، لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو اس ٹائم جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، کیا ان کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو تمام مسلم امہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپس میں متحد ہو جائیں، جہاں جہاں امریکن بیٹھے ہیں ان کے اڈے ہیں ان کو ختم کریں، تو میرے خیال میں ایران کی بھی کسی سے مسلم ممالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے،
असल दुश्मनी वो जब अमेरिकन या इसराइली जो तैयारे हैं वहाँ से उड़ते हैं, आके हमला करते हैं, उनकी बेसिस उनको मिली हुई हैं, तो जाहिर है उन्होंने रिटेलिएट करना है और उनको जवाब भी देना है उन्होंने। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि ये वक्त है इत्तेहाद का, मुत्तहिद हो जाए। और ये जितने भी मेरे ख्याल में ये कोई इतने बड़े पावरफुल नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि अमेरिकन के पास एक बड़ी एयरफोर्स है, उनके पास 13,000 जंगी जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी पावर है। लेकिन मुसलमान अगर अपने हवाई अड्डे ख़त्म कर दें तो उनकी जुर्रत नहीं है। मुझे यकीन है कि वो यहाँ पे हमले नहीं कर सकेंगे। बाकी इसराइल 98 लाख का अगर मुल्क है तो हम कई करोड़ों के हमारी आबादी है मुसलमानों की, 1.5 अरब के नज़दीक हम टोटल मुसलमान है, तो इनकी जुर्रत नहीं है। एक छोटा सा मुल्क है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर हम सिर्फ मिडल ईस्ट के ममालिक जो है ना वो स्टैंड ले लेना, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और ये वक्त है इत्तेहाद का, इत्तेहाद कर लें तो बच जाएंगे, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। जी तारिक साहब, आपका मुस्लिम उम्मा के लिए क्या पैगाम है? मेरा पैगाम यह है कि तमाम तकरीबन 56 मुस्लिम ममालिक हैं, सबको इत्तेहाद करना चाहिए। अगर ये इत्तेहाद कर लें तो ये दो मुल्क हमारा क्या कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जो है आज़ाद न्यूज़ के स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का और अच्छे तज़िये का और मुस्लिम उम्मा को बताने का, पैगाम पहुँचाने का। तो रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका इंशाल्लाह बोर्ड व्यू के नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे। देखते रहिए आज़ाद न्यूज़।